السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 16 سورہ الکہف، انٹروڈکشن۔ قیامت کے دن قرآن سفارش بن کر آئے گا۔ زندگی میں کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں تلاوت قرآن نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے اللہ، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دیں، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرما دے، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر اسے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی اور ایک ایک درجہ بلند بھی کر دیا جائے گا۔ اللہ اپنے بندے کے لیے تقدیر کے کچھ فیصلے کرتا ہے جو انسان کے حق میں بہتر ہوتے ہیں۔ قتادہ فرماتے ہیں، جب وہ لڑکا پیدا ہوا تو اس کے ماں باپ بہت خوش تھے، جب وہ بچہ قتل ہوا تو بہت دکھی ہوئے۔ یہاں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو ماں باپ کو دکھ دیتا۔ نیک اولاد دنیا کی جنت ہے۔ تقدیر کے فیصلے پر کبھی بھی اللہ کو الزام نہ دیں۔ حذیفہ آ گیا وہ جس نے کہا، رضیت باللہ ربن، تو دنیا میں بھی اللہ اس کے دل کو رضا سے بڑھ دیتا ہے اور آخرت میں اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رات کو نوافل پڑھتے تو اپنے سوئے ہوئے بچے کو مخاطب کر کے فرماتے، اے بچے، میں تیرے لیے یہ نوافل پڑھ رہا ہوں اس امید پر کہ میری طرف سے تیری حفاظت کی جائے گی۔ پھر یہ آیت تلاوت کرتے، ابو ہما صالحہ، دیوار کے نیچے خزانہ نیک آدمی کے بچوں کا تھا۔ حضرت خضر نے اس کو دوبارہ تعمیر کر دیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ بندہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، وہ اللہ کی رضا کے ساتھ لوگوں کی رضا بھی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس کے تمام اعمال غارت ہو گئے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اپنی امت سے خوف شرک اور پوشیدہ شہوت کا ہے۔ صحابہ رضی اللہ نے پوچھا، کیا امت شرک بھی کر سکتی ہے؟ فرمایا، ہاں، دکھاوے کے کام شرک ہیں۔ پوشیدہ شہوت اللہ کے حکم کے آگے اپنی خواہشات کو ترجیح دینا ہے۔ میزان مسلمان اور منافق کے لیے ہے، کافر بغیر حساب کے جہنم میں چلا جائے گا۔ پارہ 16 سورہ الکہف، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور
सिला रहमी भी ज़्यादा इससे मतवक्को हो। और इस दीवार का मामला ये है कि ये 2 यतीम लड़कों की है, जो इस शहर में रहते हैं। इस दीवार के नीचे इन बच्चों के लिए खजाना मदफून है, और इनका बाप एक नेक आदमी था। इसलिए तुम्हारे रब ने चाहा कि ये दोनों बच्चे बालिग हों और अपना खजाना निकाल ले। ये तुम्हारे रब की रहमत की बिना पर किया गया है। मैंने कुछ अपने इख्तियार से नहीं कर दिया है। ये है हकीकत उन बातों की जिन पर तुम सब्र ना कर सके। अब ये जो बच्चे थे, इनके माँ-बाप चूँकि नेक थे, तो अल्लाह ताला ने उनके जो दबाया हुआ खजाना था, उसका कैसे तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाया। यहाँ से हमारे लिए एक अजीम पैगाम है कि माँ बाप का नेक होना जो है वो बच्चों के लिए कितना नफ़ा बख्श है, कि अल्लाह भी उन लोगों के बच्चों की हिफाजत फरमाते हैं जो खुद से नेक हों। तो वो कितने ही नेक होंगे जिनकी तारीफ खुद रहमान कुरान में कर रहा है, अबू हुमा सोलिहा, इन बच्चों का माँ बाप नेक था। अब उनकी नेकी की देखें कि कितना हुस्न जमाल है, कि उन्होंने जब देखा कि हमारे बच्चे छोटे हैं, हम पर मौत आ गई, तो उन्होंने क्या किया कि सोने की तख्तियाँ ली और उनके ऊपर नसीहतें लिखी, जिनके में नसीहतों में सबसे पहले लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके यहाँ से पता चला कि बिस्मिल्लाह शुरू ही से अल्लाह वालों का काम करने के शुरू में कहना, कलमा शुरू से रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अज़ीम ख़ज़ाना, एक तोहफ़ा अल्लाह ने हमेशा से इंसान को दिया हुआ है। दूसरा, तब भी पता था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आएँगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसके नीचे बहुत सारी नसीहतें लिखी। तो अल्लाह ताला ने उसकी हिफ़ाज़त से जब भी बच्चे बड़े हुए, उन्होंने वो ख़ज़ाना निकाला। ना सिर्फ़ उनको दुनिया का माल मिला, बल्कि उसके साथ उनको दीन भी मिला, क्योंकि माँ-बाप उसमें दीन छोड़ गए थे। यहाँ कितनी बड़ी अज़ीम नसीहत है हमारे लिए। हम रास्ते तो छोड़ते हैं, लेकिन दीन कहाँ छोड़ते हैं। ये कितनी बड़ी हमारे लिए एक गाइडलाइन है कि जब भी तुम दुनिया का माल पीछे छोड़ो, तो उसमें आपका नेकी का पहलू ज़रूर होना चाहिए। उन्होंने किस हिकमत, किस खूबसूरती और किस तरीके से सारी नसीहतें जो एक मुसलमान को मिलनी चाहिए, और ये भी इल्म और दुनिया का माल, ये दोनों ही खजाने हैं एक इंसान के लिए, और दोनों ही अल्लाह तब को मुयस्सर हो। अगर दुनिया का माल नहीं है तो भी मुफलसी, वो भी एक चीज़ जो इंसान के लिए तकलीफ दे। अगर दीन नहीं है तो फिर बिल्कुल बर्बादी दुनिया आखिरत की। तो अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला इस वाक़े के अंदर हमारे लिए इंतहाई खूबसूरत एक पैगाम छोड़ते हैं, वो ये कि तुम लोग, हमारा सारा दबाव बच्चों पे होता है, अपने अमल पे नहीं हम देखते। ये नहीं वे करते, बच्चे वो क्यों नहीं करते, वो नहीं करते। भैया आप पहले खुद करें सारा कुछ। आप उनके सामने खूबसूरत नमाज़ पढ़ कर उनको दिखाएँ और बताएँ कि नमाज़ जो है वो हमारी ज़िंदगी का लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा है, और हमें कैसे बाकायदगी से पढ़ना है। जो बार-बार कोई एक अमल आप बच्चों के सामने करोगे, तो इंशाअल्लाह वो खुद भी वो अमल आपके पीछे बच्चे लग जाएँगे, करने लग जाएँगे, और फिर आपकी बात में तासीर भी होगी। जो माँ-बाप खुद बाअमल होता है, अल्लाह ताला उनकी ज़ुबानों में भी तासीर पैदा कर दे, उनकी औलादों को भी फरमाबरदार कर देते हैं। और वो मैं बात कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि हज़रत फ़ज़ील रहमतुल्लाह फरमाते हैं, जब भी मेरा घोड़ा बिदकता है और जब भी मेरा ग़ुलाम पलट के मुझे जवाब देता है, तो मैं फ़ौरन जान लेता हूँ कि मेरे रब से कोई कोताही हुई। जब भी मैं 2 नफ़ल से सजदा-रेज़ होता हूँ, तो मेरा घोड़ा मेरा मुसख्खर हो जाता है, और मेरा ग़ुलाम जो है वो मेरा अताअत गुज़ार हो जाता है। अब यहाँ से पता चला कि जो भी ये हमारे साथ ज़िंदगी में हो रहा है, वो हमारे खुद अपने आमाल की बिना पर है। तो अगर हम रहमान के ताबेदार बन जाएँ तो क्या होगा? फिर ऐसे ही औलाद ताबेदार होगी, जैसे इस्माइल ताबेदार हुआ अपने बाप का। तो यहाँ अल्लाह ताला नेक माँ-बाप की तारीफ़ कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें नेक बना दे, सब माँ-बाप को अल्लाह नेक कर दे। तो नेक आदमी की औलाद की हिफाज़त की जाती है। अब्दुल्ला बिन मसऊद जब रात को नवाफ़िल अदा कर रहे होते, तो अपने छोटे बेटे को सोया हुआ देखते, तो कहते, बेटे मैं तेरे रोशन मुस्तकबिल के लिए ये नफ़ल पढ़ रहा हूँ। और रोते हुए अल्लाह का ये कौल पढ़ा करते थे, वकाना अबूहुमा सालिहा। अब ये देखो रोते क्यों थे? इसलिए कि नेक इंसान की अल्लाह ताला के नज़दीक कितनी कदरदानी है।
تو پھر انسان خود سے دکھی ہوتا ہے اپنے گریبان میں. تو وہ کہتے رونا اس لیے کہ اللہ ہمیں بھی صالح بنا دے. ابن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے میرے بیٹے میں نے تیرے فائدے کے لیے اپنی نماز کی رکعتوں کو زیادہ کر دیا اس امید پر کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی، یعنی تمہارے بارے میں مجھے کوئی پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی. اور پھر پڑھتے وکانا ابوہما صالحا. جب اپنی اولاد میں کوئی بگاڑ دیکھیں تو اپنی عبادت اور اصلاح کی طرف توجہ دیں. ہم کدھر دیتے ہیں تو پورا رولا کدھر ڈالتے ہیں اولادوں پر. تو حقیقت انسان دین جو ہے نا وہ کیا ہمارے میں گائیڈ کر رہا ہے، خود بہتر بنو. والدین کی عبادت اور ان کی نیکیوں سے اولاد کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں ملتی ہیں. صدقات سے بچوں کی حفاظت کریں، یہ بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں اور صدقے کریں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں. الحمدللہ اللہ ضرور ہماری اولادوں کو نیک کر دے گا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ تم کو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں. ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے. اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا. اب اللہ تعالیٰ اس کی کہانی ان کے پوچھنے پر کفار میں اس لیے سنا رہے ہیں، قیامت تک کے لیے قرآن میں اس لیے ڈال دی گئی ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا دنیا کا اقتدار مال جیسے حضرت سلیمان کو دیا تھا بلکہ اس سے بھی زیادہ دیا، اور یہ کہ تم جدھر چاہو تم مہم پہ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اتنا اقتدار، اتنی قوت، اتنی صلاحیتیں، اتنے اختیارات، پھر بھی وہ بندہ اللہ کی زمین پر ہمیشہ نیکیاں ہی کرتا رہا اور سجدہ ریز ہی ہوتا رہا. خدا کی فرمان برداری میں ہی اس نے ساری زندگی گزار دی. اللہ یہاں ہی ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم ذرا پیٹ بھر کے روٹی کھاتے ہو تو نماز ہی چھوڑ دیتے ہو. میرے ایسے بندے بھی زمین پہ گزرے ہیں جن کو ہم نے دنیا کے اقتدار دیے لیکن پھر بھی وہ ہمارے فرما بردار رہے. کتنا ظرف تھا ان لوگ ہوتا تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں اس واقعے کے اندر. حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے یہ مغفرت بھی حاصل ہے، ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا. اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، پھر یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. ذوالقرنین بہت ہی نیک آدمی تھا. ایک وقت تھا ایران کے دو حصے رہے. یہ یونائٹڈ ایران بنانے والا آدمی ہے. ان کے سر پر ایک تاج تھا جس پر دو سینگ تھے، وہ ایک علامتوں کے طور پر بنائے گئے تھے. وہ اپنی صلاحیتوں سے جو اللہ نے عطا کی تھی ساری زندگی دنیا والوں کو فائدہ پہنچاتا رہا. یا اللہ تعالیٰ ہمیں بادشاہوں کی زندگیوں سے، حتیٰ کہ انسان تو انسان ایک مکھی کے ذریعے اور مختلف پہلوؤں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی کا اصلاً مقصد دوسروں کو نفع دینا ہے. خود غرضی جو ہے انسان کے اندر وہ توہکن ہے، بلکہ جو لوگ دوسروں کے لیے جیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سارے اسباب اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور ان کو سب کچھ عطا فرماتے ہیں اور دوہرے اجر دیتے ہیں. تو ہمارے اندر وہ چیز پیدا کرنے کے لیے، ایک موٹیویشن پیدا کرنے کے لیے کہ خود غرضیوں کو ختم کرو، دوسروں کے لیے جینا سیکھو. ہم دوسروں کے لیے جینا نہیں سیکھتے، بس ہمیں اپنا ہی فائدہ مقصود ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک مکھی سے شہد کی سے اور ایک عظیم انسان کے اور ایک بہت سارے معاملات دنیا کے ذریعے ہمیں ایک نصیحتیں کر رہے ہیں، گائیڈ لائن دے رہے ہیں، سیدھا رستہ دے رہے ہیں کہ اپنی زندگیوں کو کس طرح تم بہترین بنا سکتے ہو. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی.
ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو۔ یہ دیکھو کہ جب بھی وہ سفر کرتا ہے اور دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، کبھی بھی کسی سے کوئی ریوارڈ نہیں لیتا، بلکہ الحمدللہ خود دوسروں پہ خرچ کرتا ہے۔ میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو کر دی تو اس نے کہا لاؤ اب اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پابند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اس میں بڑا عظیم پیغام ہے ہمارے لیے۔ اتنی قوت، اتنی صلاحیت، اتنے اختیارات، سبحان اللہ، پھر بھی وہ بندہ ہر لمحے آخرت کو یاد کیے ہوئے ہے، اور یہ وہ جانتا ہے کہ یہ عارضی دنیا اصل چیز ہے انسان کے سمجھنے کی۔ یہ دنیا میں جتنے بڑے تمہیں نعمتیں ملیں، اختیارات ملیں، قوتیں ملیں، صلاحیتیں ملیں، کبھی بھی یہ نہ بھولنا کہ تم یہاں عارضی ہو، بہت جلد لوٹ کے جانے والے ہو اس ابدی گھر میں جہاں حساب دینا ہے، اور یہ سب کچھ ایک دم پہ خاک ہو جائے گا۔ یہ ہے ایمان کی بیس اور اعلیٰ ترین ایمان، کہ بندہ ہر عمل کے ساتھ ہمیشہ کل کو یاد رکھے، جس چیز کے ساتھ بھی کل نہیں ہے وہ بیکار ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے رب کا وعدہ سچا برحق ہے، بے شک کل ہماری زندگی جو آنے والی ہے، آج کی ہماری دوڑ جو ہے وہ کل کی تیاری میں ہو، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے ہیں اور سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا نا، تو انہوں نے سوال کیا تھا، پیچھے ہم نے یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی دیکھا کہ تبلیغ کا انداز اور بات کا آپ کا رنگ اور کیا ہونا چاہیے جب بھی لوگوں کا کوئی کوشچن ہو اور وہ پوری توجہ سے آپ کی طرف متوجہ ہوں، اور وہ جب آپ بات کریں تو ان کے وہ دل پہ اترے۔ اب یہاں بھی پہلے غار والوں کا قصہ ان کو سنایا گیا جو ان کا مطالبہ تھا، اس کے بعد اللہ نے بہت خوبصورت ایک تقریر کر ڈالی ایک تبلیغ کی۔ ابھی دوسرا قصے کا جو ان کا کوشچن تھا اس کا جواب اللہ دے کر کے پھر انتہائی خوبصورت طریقے سے اللہ ان کو فکر آخرت دے رہے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا سکار ساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں، اب اوپر اتنے عظیم انسان کی زندگی کی ساری سعی و جہد اور سارا اس کا زندگی کے سفر کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو سامنے رکھ کر کے تو اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ دیکھو وہ تھی زندگی جو ذوالقرنین گزار کیا، اور یہ کفار مکہ جو ہیں یہ بڑے بدبخت ہیں کہ انہوں نے سوا سبیل گم کی ہوئی ہے اور آپ نے آپ کو یہ ٹھیک جان رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اللہم اجرنا من النار۔ اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کا
ان کا جینا چاہے گا۔ اللہم اجلنا منہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائیں، آیت تدبر، تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں سے مراد اس کے کام اور کمالات اور عجائبات اور عجائبات قدرت اور حکمت ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی اس کے پاس علوم ہے، اللہ ہے علم کا سرچشمہ۔ علم کا سرچشمہ اس کو کہتے ہیں جسے خود بخود ہر لمحے علم پھوٹتا رہے، اور عالم اس کو کہتے ہیں جو دوسرے سے علم لے۔ کائنات کے اندر صرف علیم اللہ ہے، وہ باقی جو بھی جاننے والے ہیں وہ عالم ہیں اور اللہ کے سرچشمے سے علم لے رہے ہیں۔ یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ میری باتیں جو حکمت پہ مبنی ہیں اور انسان کے لیے جو نفع بخش ہیں، ان کے اندر اتنے عجائبات و کمالات ہیں، اتنی وسعت ہے، اتنا ان کے اندر تدبر کی دنیا ہے کہ اگر میں جتنے سمندر ہیں دنیا کے اندر ان کے ساتھ اپنی باتیں لکھنا شروع کر دوں، سمندر کسے کہتے ہیں جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے دوسرا، تو اتنا پانی اگر روشنائی ہو اور رحمان کی حکمت کی باتیں لکھنی شروع کی جائیں تو وہ سیاہی ختم ہو جائے، لیکن رحمان کی باتیں ختم نہ ہوں۔ تو یہاں جو اللہ تعالیٰ آپ کو باتیں سنا رہے ہیں وہ ساری دریا کوزے میں بند کیے ہوئے ہیں، یہ ایک ایک حرف جو ہے وہ سمندر ہے قرآن کے اندر، جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مختصر کر کے تو آپ کو واضح کرنے کے لیے ایک بات کا اشارہ دیا گیا ہے۔ جب اس کو کھولا جائے تو کوئی انسان دنیا کا آج تک یہ نہیں کہہ سکا کہ میں نے قرآن پہ عبور حاصل کر لیا۔ کو قرآن ہے ہی ایسی کتاب کہ جیسا اس کا مصنف بے پناہ وسعتوں والا رب ہے، اسی طرح یہ قرآن بھی بے پناہ وسعتوں والا کلام ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو باتیں میں تم کو سنا رہا ہوں یہ تو بڑی مختصر سی ہیں بھائی، میرے پاس تو اتنی حکمت کی باتیں ہیں کہ سمندر بھی ختم ہو جائے اور میری باتیں ختم نہ ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں، تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔